بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ سیکشن 165 پر ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ کن کن لوگوں پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ کمپنیز، انڈیویجول، ریٹیلر، ہول سیلر یا ڈسٹریبیوٹر پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کن پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج کے ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ اگر جن پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، اگر وہ سبمٹ نہ کریں تو ان کے اوپر کیا پلنٹیز ہو سکتی ہیں اور کتنی پلنٹی ہے، منیمم کتنی ہے اور میکسیمم کتنی ہے۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم سیدھا اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ ایکسل کی فائل میں نے اوپن کی ہوئی ہے، ہو ول ناٹ فائل ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ سیکشن 165 اف وی ناٹ سبمٹ دی ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ 165 سیکشن 82 ہے، آپشنس اینڈ دی پلنٹیز۔ دیکھیں پہلے پوائنٹ میں کہہ رہا ہے سچ پرسن شیل پے اے پلنٹی آف ₹5000 if the person had already paid the tax collect and withheld by him with the due date for the payment and the statement is filled within 90 days from the due date for the filing this statement۔ دیکھیں پہلی لائن میں تو یہ ہے، اگر وہ ڈیو ڈیٹ 90 ڈیز کے بعد، دیکھیں جولائی سے ستمبر، اکتوبر کی 20 تک اگر وہ اپنا ریٹرن فائل نہیں کرتا تو اس کے اوپر جو پہلی پلنٹی لگے گی وہ ₹5000 ہوگی۔ اگر وہ فائل نہیں کرتا، کوارٹرلی رپورٹ ہم سال میں چار بار یعنی کہ سبمٹ کرتے ہیں، تو اگر وہ جمع نہیں کرواتا 90 ڈیز کے بعد، ودن ہمیں 20 ڈیز دیتے ہیں ڈیو ڈیٹ کے اندر، تو ₹5000 کی پلنٹی لگے گی ایک۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کمپنی یا کوئی اے او پی پارٹنرشپ اس اسٹیٹمنٹ کو پورے سال ہی جمع نہیں کرواتی، اگر وہ 100 ملین سے ابو کا اس کا یعنی کہ ٹرن اوور ہے، پچھلے 5 سالوں میں ایک بار بھی اگر اس کو کراس کیا ہے تو جمع نہیں کروائے گی، تو اس کے اوپر جو سیکشن امپلیمنٹ ہوگا وہ پر ڈے کے حساب سے ہوگا۔ مثلا اسے پورے سال ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ جمع نہیں کروائی تو ڈپارٹمنٹ کی طرف، ایف بی آر کی طرف سے جو ان کے پاس نوٹس آئے گا وہ آئے گا، دیکھیں سیکنڈ کیس والا، ان ادر کیس پلنٹی آف ₹2500، یہ 2500 فار ایچ ڈے، یعنی کہ پر ڈے کے حساب سے اس کے اوپر امپلیمنٹ جو ڈیفالٹ سر چارج ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اس کیس میں کہ جب وہ 100 ملین سے کراس ہے اور اپنا ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ جمع نہیں کروا رہا، تو اس کے اوپر پھر اس کو اس طرح کا نوٹس آ سکتا ہے۔ اور اگر تھرڈ میں یہ ہے جو منیمم سب سے کیا کہتے ہیں پلنٹی ہے وہ 10,000 کی ہے۔ اگر مثلاً کہ کوئی اپنا پورے سال میں ریٹرن سبمٹ ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ جمع نہیں کرواتا تو اس کو جو منیمم پلنٹی آ سکتی ہے وہ 10,000 کی آئے گی، کیونکہ ابھی ایف بی آر کافی سارے لوگوں کو جو اپنا یعنی کہ 100 ملین سے اوپر کا بزنس نہیں ہے اور اس سے کم کا ہے، لیکن پھر بھی وہ ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ اپنا سبمٹ نہیں کرتے، تو ان کو بھی ایف بی آر کی طرف سے ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ کے جو کیا کہتے ہیں نوٹسز آ رہے ہیں۔ تو جو کم سے کم ان کے پاس جو نوٹس زیادہ تر جو میری نظروں سے گزرے ہیں وہ ₹10,000 ہیں۔ یہ نوٹسز بھی ان کو اسی لیے ایشو ہوا ہے کہ انہوں نے نیل کی جو ہے اسٹیٹمنٹ فائل نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو نوٹسز ایشو ہوا ہے۔ حالانکہ ان کا جو بزنس ہے وہ 100 ملین سے کم تھا، لیکن پھر بی ایف بی آر کی طرف سے ان کو نوٹس ایشو ہوا۔ اور میری پرسنل سجیشن یہی ہے کہ آپ نیل کی ریٹرن ضرور فائل کریں تاکہ ان نوٹسز سے بچا جا سکے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز کلیئر ہوئی کہ اگر ہم پورے سال کے اندر اپنا ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ فائل نہیں کرتے تو ہمیں منیمم جو پلنٹی کا نوٹس آ سکتا ہے وہ ₹10,000 ہے، اور جو میکسیمم ہو سکتا ہے وہ ہے ₹2500 یعنی ₹2,500، یعنی کہ پر ڈے کے حساب سے میکسیمم آئے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ₹5,000 ہے، اگر سال کے اندر 4 کوارٹر ہوتے ہیں اور ہر کوارٹر کو نیکسٹ منتھ کی 20 تاریخ تک اس کی ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے، اگر اس ڈیو ڈیٹ کے اندر اگر ہم فائل نہیں کرتے تو پھر ہمیں جو پلنٹی پے کرنی ہوگی وہ ₹5,000 ہوگی۔ اگر اس لیکچر کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا کویشچن ہے یا کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔